الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آن لائن طبی کورس کے سلسلے میں ہم بیان کر رہے ہیں قانون مفرد اعضاء کی ادویات کو، تو اس سلسلے میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے غدی عضلاتی ادویات کا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غدی عضلاتی ہاضم۔ یہ غدی عضلاتی ہاضم جو ہے وہ کب استعمال کروایا جاتا ہے، کہاں پر استعمال کروایا جاتا ہے، کیسے اس کو استعمال کروایا جاتا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے، اور پھر اس میں کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں، یہ تمام تر معلومات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، انسان کا ہاضمے کا جو نظام ہے یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اگر انسان کا ہاضمہ خراب ہو جائے تو پھر انسان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، گھومنا، کام کرنا، ہر چیز ان کی دشوار ہو جاتی ہے۔ کسی محفل میں نہیں بیٹھ سکتا، کسی دعوت میں نہیں جا سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے حضرت ثابت ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ہاضم کے نسخے دیے ہیں۔ اب ہاضم ہر تحریک کا الگ ہے، ہر مزاج کا جو معدے کا مسئلہ ہے وہ الگ ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے نہ تشخیص ہوتی ہے، تحریک دیکھی نہیں جاتی، مریض کے مسئلے کو نہیں سمجھا جاتا، مریض کے مزاج کو نہیں دیکھا جاتا، بس اٹھا کے جو ہے وہ دوائی دے دی جاتی ہے، اٹھا کے اس کو نسخہ دے دیا جاتا ہے، پھر تکے والا علاج کبھی تو لگ جاتا ہے اور کبھی مریض کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ تو یہ جو نسخہ آج کا ہے یہ غدی عضلاتی مزاج کا ہے، گرم خشک مزاج کا ہے۔ اس کو تب آپ نے استعمال کروانا ہے جب مریض کی نبض جو ہے وہ اعصابی عضلاتی ہو، یا زیادہ سے زیادہ چلیں عضلاتی یا اعصابی تحریک میں بھی آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں، نقصان نہیں ہوگا اس سے۔ لیکن جو بہترین صورت ہے وہ اعصابی عضلاتی تحریک میں یہ تریاق کا بالکل کام کرتا ہے۔ تو کون سی علامات کے اندر اس کو استعمال کروانا چاہیے؟ جب معدے کے اندر کھانا پڑا وہاں پر وہ تعفن پیدا ہوتا رہے، وہاں پر وہ خمیر پیدا ہوتا رہے، کھانا کھاتے ہی پیٹ پہ اپھارا بن جائے، کھانا کھاتے ہی پیٹ پہ ہوا پھول جائے، کھانا کھاتے ہی پیٹ پہ بھاری پن آ جائے، کھانا کھاتے ہی معدہ جو ہے آپ کا پیٹ جو ہے وہ وزنی سا ہو جائے، تو اس صورت کے اندر آپ نے یہ نسخہ استعمال کروانا ہے۔ تو اس میں آپ نے 3 چیزیں لینی ہیں۔ ایک ہے نوشادر ٹھکری، یہ آپ نے لینا ہے 1 تولہ، اور کھانے والا نمک جو ہے وہ آپ نے لینا ہے 3 تولہ، اور انزروت یہ گوند ہوتی ہے یہ آپ نے لینی ہے 4 تولہ۔ بہت سارے بھائیوں نے، انڈیا کے بھائیوں نے مجھ سے پوچھا کہ انڈیا کے اندر اس کو لال گوند کہتے ہیں، تو اب مجھے تو نہیں پتا کہ انڈیا کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں، بہرحال اس کا نام جو ہے وہ انزروت ہے، اور یہ گوند ہی ہے، اور یہ بالکل سرخی مائل ہی گوند ہوتی ہے۔ تو انڈیا کے بھائی وہ خود بتائیں گے کہ یہ لال گوند جس کو کہا جاتا ہے یہ وہی ہے یا دوسری چیز ہے۔ تو اس کا آپ نے صفو بنا لینا ہے۔ تو یہ آپ نے 4 رتی سے لے کر 1 ماشا تک، یعنی 500 mg کا کیپسول بھر کے صبح دوپہر شام 1 کیپسول دینا ہے، یا آپ بغیر کیپسول کے ایسے صفوف استعمال کروائیں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے، یا نخودی گولی بھی آپ اس کی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ غدی عضلاتی مزاج کا نسخہ ہے،
گرم خشک مزاج کا ہے، جسم سے جو ہے وہ حرارت جو ہے یہ بڑھانے کا نسخہ ہے، ترشی تیزابیت الکلی کو جو ہے یہ جسم سے خارج کرنے کا نسخہ ہے، جسم سے جو ہے ری گیس کو بھی جو ہے یہ خارج کرتا ہے، اور ہاضمے کے لیے بہت ہی لاجواب نسخہ ہے۔ تو جب آپ ان نسخوں کو تشخیص کے ساتھ استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کمال کی رزلٹ ملے گی۔ پہلی پڑی سے، پہلے ہی ڈوز سے، پہلی گولی سے، پہلے ہی کیپسول سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فائدہ ہوگا، اور بغیر تشخیص کے اگر آپ نے یہی نسخے استعمال کروائے تو فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو تحریک دے کر اس مطابق آپ نسخے دیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے آپ ایک اچھے حکیم بھی بنیں گے، اچھے طبیب بھی بنیں گے، اور مریض آپ کو انشاءاللہ دعائیں دے گا۔ تو ہاضم جتنے بھی ہیں 6 ہاضم ہیں، تو 6 ہاضم جو ہے وہ بھی تحریک کو دیکھ کر آپ اس کے ساتھ استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 100% اس کا رزلٹ ملے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔